کس زباں سے ہو بیاں داستان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، سبحان اللہ سبحان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان سبحان اہل اللہ بیت، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، حوریں کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگھار، حوریں کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگھار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، سبحان اللہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، سبحان اللہ کہ شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کربلا میں لٹ رہا ہے گلستان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آج شب عاشور ہے اور یہ ہماری امسال کی 9ویں محفل ہے۔ چونکہ اہل سنن کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اہل البیت کی محبت ایمان کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر تصور ایمان نہیں کی ایک کوشش ہے کہ قوم کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے۔ ہر سال لوگ اپنے مرشدوں کا پیران اعظام کا عرس کر کے ان کی کرامتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا ہو۔ بعض جگہ استقامت کا ذکر کرتے ہیں، عظمت پیدا ہو۔ اسی طرح سے کچھ لوگ اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ملک کے انقلابیوں کا ذکر کرتے ہیں، غرض کہ ہر ایک کسی نہ کسی جس سے وہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے ڈنکے بجے اور اس کے متعلق لوگوں کو معلومات فراہم ہو۔ اب وہ معلومات فراہم کرنے میں کئی انصاف کو لوگ بھول بھی جاتے ہیں، انصاف کے تقاضوں کو فراموش بھی کر جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے اس کوشش اور کاوش میں کہ بھئی ہمارے ممدوح لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں۔ اسی طرح خود ہمارے ملک میں بھی ہر سال 15 اگست کو مجاہدین آزادی کے جلسے ہوتے ہیں، ہر سال وہ دہرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو نئی نسل کو پتہ چلے۔ الحمدللہ امام حسین اس انقلابی کا نام ہے کہ اب زمانے میں قیامت تک جتنے انقلاب بپا ہوں گے وہ سب کربلا کے صدقے میں ہوں۔ اگر کربلا نہ ہوتا تو کسی میں جرت نہ ہوتی حکومتوں سے ٹکر لینے کی۔ آج لوگ حکومتوں کے خلاف کھڑے ہوتے کہ دنیا کے کسی کونے میں، تو ان کے ساتھ میں بہرحال کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ 6 مہینے کے بچے کو لے کر جو کھڑا ہے حکومت کے سامنے اسے حسین کہتے ہیں۔ 18 سال کے جوان کو لے کر جو کھڑا ہے، دوسروں کو نہیں اپنے گھرانے کے لوگوں کو لے کر جو کھڑا ہے اسے امام حسین کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ احادیث میں ان کے تذکرے، قرآن میں ان کا تذکرہ، ان کی عظمتیں، ان کی بزرگی بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے بعد جو سب سے بزرگ ہے کائنات میں، اس رسول نے ان کی تعظیم اور عزت اور ان کے وقار اور عظمت کو بیان فرمایا۔ خود اللہ رب العزت نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ تو یہ ہر سال یہ ہونا چاہیے۔
اللہ کرے یہ ہوتا رہے اور انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا۔ ہم لوگ بس اسی رضائے الہی اور رضائے رسول کے شوق میں یہ محفل سجا رہے ہیں، اور اس میں اپنا بھی فائدہ ہے۔ اپنا فائدہ اس لیے ہے کہ دنیا بھی سرسبز ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی سرخرو ہو جائے انشاءاللہ۔ عظمت دل کے اندر پیدا ہو، اور یہ ہیں ہی ایسے لوگ کہ ان کے لیے گڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی اگر پڑھنے میں محنت کرے تو یہ ہستیاں بحر بے کراں ہیں، بغیر کنارے کا سمندر ہے، اور ان کی استقامت آپ اندازہ کریں کہ کل تک آپ نے سنا کہ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے جن کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجا، سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو، ان کی شہادت ہو گئی۔ کل آپ نے ان کی شہادت بڑے اختصار کے ساتھ سماعت کر لی، اور آج اب اس کے آگے کی داستان جو کلیجہ منہ کو لاتی ہے، انسان کو خون کے آنسو رلاتی ہے، انسان کے اندر ایک حوصلہ اور عزم پیدا کرتی ہے۔ ذی الحجہ شریف کا مہینہ تھا، سن 60 ہجری کا آخری مہینہ۔ ادھر 7، 6 یا 8 ذی الحجہ کو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ شہادت کے بعد، کیونکہ وہ شہادت اکثر مورخین کے قول کے مطابق شام کے وقت ہوئی تھی، حضرت ہانی ابن عروہ ان کی شہادت اور امام مسلم کی شہادت ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے کوفہ میں دونوں کے مزار بالکل آمنے سامنے ہیں۔ جب آپ امام مسلم کی زیارت کے لیے جائیں گے تو بالکل سامنے کی طرف حضرت سیدنا ہانی کا مزار بھی موجود ہے، اور یہ کوفہ کی جامع مسجد سے بالکل لگا ہوا ہے۔ دونوں کی شہادت ہوئی بڑے خوبصورت انداز میں۔ ہماری جماعت کی عظیم مناظر قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات امام مسلم کی شہادت پہ لکھی۔ فرماتے ہیں کہ ادھر مسلم کی شہادت کیا ہوئی کہ ادھر سورج نے شرم کے مارے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ دجلہ کی اوٹ میں گویا کہ یا فرات کی اوٹ میں وہ سورج کوفہ کی سرزمین پر غروب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو اور جناب ہانی کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ حیرت کی بات ہے، کل تک جن کے ہاتھ چومے جا رہے تھے، جن کے پیر چومے جا رہے تھے، جن کو اپنے گھر بلا کر مہمان بنایا جا رہا تھا، آج اس کا جسم لٹکا ہوا ہے، اور کوفی یہ بدعہدی کرنے والے بے وفا لوگ، ڈرپوک لوگ اپنے دروازوں کو بند کیے ہوئے تھے۔ کائنات کے اندر اب قیامت تک کوفہ والوں کی بے وفائی ضرب المثل بن چکی ہے، ان کا حال یہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں ادھر اللہ اللہ امام کا لاشا، حضرت ہانی کا لاشا دروازوں پہ لٹکا ہے۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے اعلان کر دیا۔ یہ بھی اقتباس میں علامہ ارشد القادری ہی کے ذریعے سے پڑھ کر گفتگو کو اختصار کے ساتھ آگے بڑھا دوں۔ اللہ اکبر، ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے اعلان کر دیا کہ مسلم اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئے تھے، اس لیے جو مسلم کے بچوں کو تلاش کر کے لائے گا ان کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس وقت جب امام جناب ہانی کو بچانے کے لیے کوفہ کے گورنر ہاؤس کا احاطہ بلکہ اس کا گھیراؤ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت جو ہے وہ آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سیدنا امام
علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے شاگرد بھی تھے، حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ روانہ کر دیا۔ قاضی شریح کے گھر پہ اپنے بچوں کو بھیج دیا، اور اس کے بعد پھر رات جب تاریک ہو گئی اور سیاہ رات نے اپنی زلفوں کو کوفہ کے افق پر پھیلانا شروع کیا، قاضی شریح نے دونوں ننھے شہزادوں کو بلایا۔ بڑے خوبصورت، بڑے حسین، بڑے جمیل، کانوں تک لٹکتی ہوئی سیاہ زلفیں، نورانی چہرے، اللہ اکبر۔ اور اگر 14ویں صدی میں ان نورانی چہروں کی ترجمانی ہوتی ہے تو 2 مصرے پڑھ کر کے آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مسلم کے بچوں کو حضرت قاضی شریح نے بلایا اور سر پہ ہاتھ رکھا اور سینے سے چمٹایا، اور سینے سے چمٹا کر کے قاضی شریح رونے لگے۔ روتے روتے کبھی ہاتھ پھیرتے، کبھی پیشانی چومتے، کبھی سینے سے چمٹاتے۔ دونوں شہزادے، حالانکہ عمر بڑی مختصر سی تھی، ننھی سی عمر تھی، ابھی 10واں سال بھی پار نہ ہوا تھا زندگی کا کہ اتنی بڑی مصیبت آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ شہزادوں نے قاضی شریح کو جب یہ محبت کرتے دیکھا، یہ پیار کرتے دیکھا، تو قاضی شریح سے کہنے لگے، قاضی صاحب رات کے وقت میں آدھی رات گزرنے کے بعد ہمیں بلانے کے بعد اس طرح چمٹانا، پیشانیوں کو چومنا، سروں پر ہاتھ پھیرنا اور زاروں قطار رونا، یہ سلوک تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اتنا اللہ اکبر دل کو چیرنے والے یہ جملے جب شہزادوں کی زبان سے نکلے تو قاضی شریح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اہل بیت کے محب تھے، پھوٹ پھوٹ کے قاضی شریح رونے لگے اور کہنے لگے، شہزادوں ایسا ہی سمجھو ظالموں نے تمہارے بابا کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور کوفہ کے دارالعمارت سے تمہارے بابا کے جسم کو زمین پر پھینک دیا، ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور لاشیں کو لٹکا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادے رونے لگے۔ اللہ اللہ۔ بلکہ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے خود ہی لکھا، یہ بات سن کر کے شہزادے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو بابا بابا کہہ کے پکارنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے، قاضی صاحب نے فرمایا، شہزادوں دشمن کان کھڑے کیے ہوئے ہیں، اگر وہ سنیں گے تمہاری آواز کو مخبری کر دیں گے، تمہیں بھی پکڑا دیا جائے گا۔ ایک کام کرو، کل جو ہے وہ قافلہ سنا ہے کہ باب العراقین سے جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے، میں سامان تیار کرتا ہوں اور کل جو ہے وہ تمہیں روانہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صبح کا اجالا جو ہے وہ قریب ہونے کے، صبح کا اجالا پھیلنے کے قریب تھا، سامان تیار ہوا۔ سامان تیار کرنے کے بعد اگلی شب کو صبح کے اجالے پھیلنے کے قریب اپنے بیٹے کو ساتھ کیا، اور ساتھ کرنے کے بعد قاضی شریح نے کہا کہ جانے والے قافلے سے ملا دینا، اور قاضی شریح نے کہا جب مدینہ منورہ پہنچنا تو وہاں پہنچ کر نانا کو میرا سلام کہنا۔ ننھے بچے 10 سال سے زیادہ کی عمر نہیں مدینہ منورہ میں روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو بھی بابا کی انگلی پکڑے بغیر نہیں جاتے، اور اب کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر ہے۔ ہائے ہائے، کبھی پھولوں کی سیج پر زندگی گزری تھی، اللہ اکبر، اب حالات کس طرح کے ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ ایسے میں قاضی شریح کا بیٹا قافلے کی گرد اڑتی نظر آ رہی تھی، ننھے شہزادوں کو انگلی بتاتا ہے، وہ دیکھو قافلے کا غبار ہے، جا کر کے جلدی سے مل لو۔ ادھر جیسے ہی شہزادے دوڑے، اللہ اکبر، غبار کیا چھٹا، نہ قافلہ تھا نہ قافلے والے تھے۔ ننھے شہزادے راستہ بھول گئے اور پھر ادھر ادھر جنگلوں کے اندر گھومتے رہے، کانٹا چپتا، اللہ اکبر، پیر پکڑ کے بیٹھ جاتے، ان نرم نازک پاؤں کے اندر کانٹا چپتا، بیٹھ جاتے، بے چین ہو جاتے، پتہ کھڑکنے کی آواز آتی، ایک دوسرے سے ڈر کے لپٹ جاتے۔ ایسے ہی میں صبح کا سویرا نمودار ہوا، آواجاوی شروع ہوئی، دونوں شہزادے خوف کے مارے کہ کہیں ہمیں پکڑ نہ لیا جائے، دونوں شہزادے اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی پناہ گاہ تلاش کر رہے تھے۔ اللہ اللہ۔ اندازہ فرمائے، ایسے میں صبح چمکتے ہی چند لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے پوچھا کون ہو؟ ننھے سے شہزادوں نے بتایا، ننھے معصوموں نے بتایا کہ یتیموں کے ساتھ تو
کافر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. بڑی صفائی سے کہہ دیا ہم مسلم کے یتیم ہیں. اتنا سننا تھا کہ کہا ارے ظالموں ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تھک رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, اور تم لوگ اس طریقے سے یہاں آرام سے جو وہ لطف اندوز ہوتے ہو جنگل کے ماحول کے اندر. ایسے میں ان ظالموں نے دونوں بھائیوں کے ہاتھ باندھے, اور ہاتھ باندھنے کے بعد اللہ اکبر شہزادوں نے کہا ہم یتیم ہیں, ہم مسافر ہیں, ہم مظلوم ہیں, ہم بن باپ کے ہیں, ہمارا باپ شہید ہو چکا ہے. اتنا سننے کے بعد کہ ہم پہ رحم کرو. اللہ اکبر. ننھے شہزادوں نے کہا ہمارے رسول ہم پہ رحم کرو. تو ظالموں نے ایسے زوردار تماچے چہرے پہ مارا اور کھینچتے ہوئے اللہ اکبر کوفہ کے دارالعمارت کی طرف لے گئے. یہ داستان بڑی اللہ اکبر سادی بھی ہے, غریب بھی ہے, اللہ اکبر, لیکن یہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے. اے مسلمانوں یہ کوئی رسم نہیں کہ سن کر کے چلے جاؤ. دین کے لیے نبی کے گھر کا بچہ کتنی دشواریوں سے گزر رہا ہے, کتنی تکالیف سے گزر رہا ہے, کتنی مصیبتوں سے گزر رہا ہے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے ایسے میں اللہ ابن زیاد بدنہاد کے پاس شہزادوں کو پیش کیا گیا. اس نے یزید کو خط لکھا مسلم کے شہزادے میرے پاس ہیں, میں نے قید میں ڈال دیا ہے, حکم ہو تو میں ان کو بھیج دوں, حکم ہو تو قتل کر دوں, جو کہو وہ کروں. ادھر جیل میں ڈالے گئے. مشکور نام کا جیلر تھا, وہ بڑا چاہنے والا تھا اہل البیت کا. دن گزرا, رات کو اس نے دونوں شہزادوں کو نکالا, خدمت کی, اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ یہاں یہ راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے, میری انگوٹھی میرے بھائی کو بتانا, وہ وہاں کا حاکم ہے, وہ تمہیں بس سلامت مدینہ منورہ پہنچا دے گا. دونوں شہزادوں کو قادسیہ کے راستے پہ بھیجا. رات بھر چلتے رہے, آخر کار کر تھک کر کے بیٹھ گئے. کل کا انجام نگاہوں کے سامنے تھا. ادھر مشکور سے پوچھا کہ وہ بچے کہاں گئے. اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نے انجام کی پرواہ کیے بغیر شفاعت رسول کے تصور سے میں نے نبی کے شہزادوں کو آزاد کر دیا ہے تاکہ میں بھی آزاد کر دیا جاؤں. ابن زیاد نے کہا تجھے ڈر نہ لگا. اس نے کہا جو اللہ رسول سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتا. اس کے بعد اسے شہید کر دیا گیا. یہ شہزادے رات بھر چلتے رہے اور صبح تک چلتے رہے, لیکن اب وہ وہاں تک نہ جا سکے جہاں تک جانا چاہتے تھے. آخر کار وہی کوفہ تھا, کوفہ کا جنگل تھا. اللہ اکبر. کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی تو کہیں نہ کہیں رین بسیرا ہوتا ہے, مگر ہائے نبی کی اولاد, ظالم دنیا نے کیا ستم ڈھائے, کیا ظلم کیا. اللہ اکبر. جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے, آج ان شہزادوں کو پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی, سب چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی. ایسے میں شہزادوں نے ادھر ادھر پناہ گاہ تلاش کی, لیکن جب کوئی پناہ گاہ نہ ملی تو ایک بڑا سا درخت دیکھا, اس کے اندر جو ایک کھو تھی, اس کے اندر دونوں شہزادے چھپ کر کے بیٹھ گئے, پکڑ نہ لیے جائے. ایسے میں ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی, اور اس نے جیسے ہی شہزادوں کا عکس جمیل پانی میں دیکھا, پانی نہ بھرا, مڑ کر کے چہرہ دیکھا. کہا شہزادوں اس کیڑے مکوڑوں کی آماجگاہ سے باہر آؤ, کون ہو تم؟ تمہارے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ کسی معمولی خاندان کے نہیں ہو, بولو کون ہو؟ کل کا انجام نگاہوں کے سامنے تھا اس لیے کچھ نہ بول سکے. آخرکار اس نے اصرار کیا تو کہنے لگے ہم مسلم کے یتیم ہیں. اس نے کہا ارے میری مالکہ تو بڑی خوش ہوگی آپ لوگوں کو پا کر کے. اللہ اکبر. وہ اہل بیت کی محب ہے, اہل بیت کی چاہنے والی ہے. اور اس کے بعد جب لے کر کے پہنچی وہاں تو اللہ اکبر وہ اتنی چاہنے والی تھی اہل البیت کی, اپنا دوپٹہ اس کے سر پہ ڈال کر کہتی ہے تو نے اب میرے گھر نبی کے شہزادوں کو لایا, جا آج کے بعد میں نے تجھے آزاد کر دیا, تو آزاد ہے. شہزادوں کی عزت کی. کہا آپ کی دادی سیدہ فاطمہ کی خوشی کے لیے میں آپ کی خدمت کرتی ہوں, میں آپ کی کنیز ہوں. نہلایا دھلایا, کپڑے پہنائے, کھانا کھلایا, کنگھی کی. اللہ اکبر. زلفوں کو سمارا اور کمرے میں رکھ کر کہا یہ آپ ہی کا گھر ہے مالکو. اور اللہ اکبر ادھر خدمت کر رہی ہے. شام ہوتی ہے, اس کا شوہر جس کا نام حارث تھا رات دیر گئے گھر آیا تو اللہ اکبر پوچھا اتنی دیر کیسے ہوئی؟ کہ مسلم کے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا, میرا گھوڑا بھی ڈھونڈتے کے چکر میں مر گیا, تھک گیا. اس نے کہا ارے
सालिम घोड़ तू इनाम के चक्कर में आले रसूल से दुश्मनी मोल ले रहा है, अल्लाह रसूल से दुश्मनी मोल ले रहा है, अली और फातिमा से दुश्मनी मोल ले रहा है। अल्लाह अकबर। बहुत समझाया, सोच तो सही, सैयदा फातिमा तुझसे नाराज होगी, अरे छोड़ ये सब दुनिया की बातें, जो है वो दुनिया में तरक्की मिलेगी, दुनिया में इज्जत मिलेगी, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की बकवास करते हुए अगर खाना हो तो खिला दो, खाना खाया सो गया। अल्लाह अकबर। ऐसे में जब रात गहरी हो गई तो ये बिस्तर पर लेटी है, करवटें बदल रही हैं, या अल्लाह मेरी लाज रखना, मैंने तो सैयदा के लालों को कहा था कि तुम्हारा ही घर है, अगर इसको पता चल गया तो पता नहीं ये क्या जुल्म उठाएगा। ऐसे में अचानक रात के आखिरी पहर में दोनों बच्चों के रोने की आवाज होती है। आवाज जैसी रोने की हुई, अल्लाह अकबर, हारिस बेदार हुआ, कहा हमारे घर में तो छोटे बच्चे नहीं, ये किसके बच्चों की आवाज है? उसने कहा तेरे कान बज रहे हैं, सो जा। और उसके बाद सुलाने की कोशिश का, नहीं ये आवाज आ रही है। आवाज क्यों आ रही थी? असल ये था कि दोनों शहजादे सोए हुए थे, आराम से सो रहे थे, थके मांदे थे, लेकिन छोटे साहब ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, सैयदा फातिमा मौजूद हैं, मौला अली मौजूद हैं, हसन मुज्तबा मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। और रसूल पाक फरमा रहे हैं हौज़े कौसर पर, मुस्लिम तुम अकेले आ गए, शहजादों को किसके भरोसे छोड़ आए? तो इमाम मुस्लिम कहते हैं नाना जान बस अनकरीब थोड़ी देर में आज वो भी चले आएंगे, इधर सूरज निकलेगा हुजूर वो भी हाजिर हो जाएंगे। शहजादे रोने लगे, अपने भाई को उठाने लगे। भाई ने कहा अल्लाह की कसम मेरे भैया मैंने भी यही ख्वाब देखा है। अब दोनों लिपट करके रोते हैं, हाय हम भी अब दुनिया से चले जाएंगे, माँ से आखिरी बार मिले थे, अब दोबारा माँ से मुलाकात ना होगी, मदीने ना जा सकेंगे, ये कह करके रो रहे हैं। रोने की आवाज बुलंद हो गई और उसके बाद वो चला गया और उसने बीवी से पूछा कहाँ है? आखिरकार आवाज को सुन करके आवाज पर आगे बढ़ करके कमरे तक पहुंचा, दरवाजा खोला और खोलने के बाद बच्चों को तमाचे मार करके कहता है मैं तुम्हें ढूंढने के लिए परेशान हो रहा हूं, थक रहा हूं, और तुम जो है मेरे घर में ऐश कर रहे हो। और उसके बाद उन्होंने कहा हम यतीम हैं, हम पे रहम करो। बीवी ने कहा कि देखो ऐसा मत करो, फिर भी मारता रहा। और मौर्रिख लिखता है कि दोनों की जुल्फों को एक दूसरे से बांध दिया और बांध करके छोड़ दिया और कहा जितना तड़पना है तड़प लो, सुबह को मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। सुबह हुई तो वो खून आशाम सुबह थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसी खून आशाम के इमाम मुस्लिम के शहजादों को सुबह के वक्त उसने अपनी सवारी पर डाला, ऐसी बंधे हुए, और डालने के बाद फुरात के किनारे की तरफ जाने लगा। बीवी ने बहुत मिन्नतें की, जो वो गुलाम ने मिन्नतें की, कनीज ने मिन्नतें की, किसी की सुनने के लिए तैयार न हुआ। मुख्तसर ये कि फुरात के किनारे ले गया और ले जाने के बाद जब तलवार उठाई, हाय हाय हाय, यहाँ भी अल्लामा अरशदुल कादरी का इक्तिबास बड़ा काबिले गौर है। फरमाते हैं रसूलुल्लाह कलेजा थाम करके सब्र और रजा का वो मंजर देख रहे होंगे। सैयदा फातिमा की रूह अतहर जो है वो फर्श से अर्श तक जो है अल्लाह अकबर आती जाती होगी कि जमीन को तहो बाला कर दे, जालिमों को तहो बाला कर दे। लेकिन रसूलुल्लाह के इशारे अबरू जो है उन्हें सब्र शकीब की जय वो तालीम गोया के इशारे दे रहे होंगे। मौलाए कायनात अल्लामा अरशद कायद अहले सुन्नत लिखते हैं कि मौलाए कायनात जुल्फ़िकार हैदरी लेकर के खड़े होंगे, क्या कि इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दे। लेकिन अल्लाह अकबर कातिबे तकदीर के हुक्म के तहत या कातिबे तकदीर के फैसले के तहत अल्लाह अकबर सब्र रजा का इम्तिहान देते नजर आ रहे होंगे। ये कैफियत है। ऐसे में बड़े साहिब की तरफ तलवार उठती है। ये घर में माहौल था, तरबियत थी। अगर आज बच्चों को कुछ चॉकलेट वगैरह दो तो हर बच्चा कहता है पहले मुझे दो, लेकिन ये आले रसूल के घराने का माहौल है, ये उनके घर का माहौल है। तलवार उठती है तो बड़ा भाई कहता है पहले मुझे, छोटा भाई कहता है पहले मुझे, ताकि मैं अपने बड़े भाई का गम न देख सकूं। छोटा भाई कहता है बड़े भाई का गम न देख सकूं, छोटा भाई कहता है मैं बड़े भाई का गम न देख सकूं। ये हाल है। बड़ा छोटे का गम नहीं देखना चाहता, छोटा बड़े का गम नहीं देखना चाहता। अल्लाह अकबर। उसकी बीवी पहुंचती है रोते धोते, आड़े आती है, उसको मार करके कत्ल कर देता है। ये दुनिया की लालच थी, मार डाला बीवी को। अल्लाह अकबर। गुलाम को भी कत्ल कर दिया, बेटा आया उसको भी जख्मी कर दिया। और उसके बाद दोनों शहजादों को कहा तुम पहले मैं कहते हो, दोनों को एक साथ कत्ल करूंगा। उसके बाद अल्लाह अकबर फुरात के किनारे पर दोनों शहजादों को एक ही बार में
उन नन्ही सी गर्दनों को शहीद कर दिया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर शहजादों को शहीद किया जाता है और उधर जो है उनके जिस्मों को छोड़ करके वो चला जाता है वो इब्ने ज़ियाद के पास। इब्ने ज़ियाद से कहता है देख मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूँ, तोहफा। तो कहता है क्या तोहफा लाया है? तो कहा मुझे इनाम दे, मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूँ। कहा इनाम क्या दूँ, वो तो बता पहले तू लाया क्या है। तो उसने जैसे ही टोकरा का ढक्कन हटाया तो देखा कि उसमें 2 कटे हुए सर थे, ताज़ा खून निकल रहा था। उसने कहा ये खूबसूरत नन्हे बच्चे किसके हैं? कहा मुस्लिम के। कहा ये भाग गए थे जेल से तो मैंने इनको कत्ल कर दिया। कहा मैंने कत्ल करने के लिए तो नहीं कहा था, क्योंकि मैंने यजीद को लिखा है कि इन बच्चों का मैं क्या करूं, अगर वो जिंदा मंगाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, तूने मेरी इजाजत के बगैर कत्ल कैसे किया? तो उसने कहा इसलिए कत्ल कर दिया कि लोग मुझसे छीन न ले। कहा अगर छीनने का खौफ था तो फौज मंगवा लेता, मैं फौज के जरिए से खुद ही मंगा लेता, अब तूने मुझे मुश्किल में डाल दिया। उसने पूरे दरबार में नजर दौड़ाई, उसमें एक बंदा नजर आया जो अहलुल बैत का बड़ा मुहिब था। उसको कहा कि ये जालिम ने मुझे खुद मुश्किल में डाल दिया, इसको भी लेकर के जाओ और फुरात के किनारे पे कत्ल कर दे। ये देखो जुल्म का अंजाम। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था अल्लाह काफिरों को तो मोहलत देता है मगर अल्लाह जालिमों को मोहलत नहीं देता। कुफ्र करने वालों की हुकूमतें तो चल सकती है मगर जुल्म करने वालों की हुकूमतें नहीं चल सकती। जुल्म मत करो, जुल्म बड़ी खतरनाक चीज है और वो भी आले रसूल पर। अल्लाह अकबर, नबी के शहजादों पे उसने जुल्म किया था। फिर बिल आखिर ये कि उसको भी उसी तरह ले जाया गया, कत्ल कर दिया गया और इमाम मुस्लिम के शहजादों को फुरात के किनारे पर दफन कर दिया गया। उन दोनों शहजादों का नाम है मोहम्मद और इब्राहिम। अल्लाह ताला आपको वो मंजर दिखाए कि आप वहां जाएं, बड़ा रिक्कत अंगेज मकाम है, नन्ही नन्ही कब्रें हैं, अनवार और रहमत की बरसात होती है। वहां हाजिरी देने पर एक अजीब लुत्फ आता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सबको करबला शरीफ दिखाए, हम सबको करबला शरीफ दिखाए, नजफ अशरफ दिखाए, बगदाद मौला दिखाए, मदीने मुनव्वरा बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। इधर तो वो हो रहा था, वो मंजर था। उधर 8 जिलहज्जा को लोग जो है अल्लाह अल्लाह काबतुल्लाह शरीफ पर निसार हो रहे हैं, काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे हैं, इसलिए कि जिलहज्जा की 8 तारीख को मक्के वाले हाजी लोग मक्के से मिना की तरफ जाते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन इमाम हुसैन ने पैदल 25 हज किए थे और ये 26वें हज का मौका था। लेकिन हैरत की बात यह है कि सब लोगों की तवज्जो हज की तरफ है, इमाम हुसैन की तवज्जो आज हज की तरफ नहीं है। ऐसा लगता था काबतुल्लाह शरीफ के सिया पर्दे से छन छन करके अनवार की बरसात हो रही है, गोया कि कोई महबूब अल्लाह अकबर अपनी रानाइयों को बिखेर कर सबको दीवाना बना रहा है। लेकिन एक इमाम है, उस हज के मेले से, उस हज की पब्लिक से, उस हज के जो है वो भीड़ से उन्हें कोई ताल्लुक न था। इमाम एक गमगीन कैफियत थी, एक गोया के जो वो सोच में थे, फिक्र में थे, तसव्वुर में थे, तखय्युल में थे। ये इमाम की कैफियत थी। इमाम सोचते थे कि क्या करूं, 25 हज पैदल चल के किए और आज मक्के में मौजूद हूं, मैं हज नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे में शौक कहता है हुसैन नफल हज करो। ऐसे में जिम्मेदारियां कहती है हुसैन नफली हज से बड़ा तुम्हारे लिए कुदरत ने, मशीयत ने हज अकबर का इंतजाम किया है। अरे हाजी कपड़े का एहराम बांधेगा, आप कमरे शौक पर, आप कमरे शौक पर इश्क का एहराम सजाइए। हाजी लोग अल्लाह अकबर अगर सही करेंगे तो उनके मसा के लिए मक्के का एक नाला है हुसैन, लेकिन तुम्हारा मसा कितना बड़ा है कि मक्के से लेकर करबला तक तुम्हारा मसा है। हाजी लोग जो वो 10वीं जिलहज्जा को मक्कतुल मुकर्रमा में जानवरों की कुर्बानी करेंगे, तुम 10वीं मुहर्रम को अनास के पाले शहजादों को खाको खून में तड़पता देखोगे। हुसैन अल्लाह अकबर। ताजिरों ने हाजियों के लिए यहाँ दुकानें लगा रखी है और हाजियों की और ताजिरों की खरीदी बिक्री हो रही है, मगर तुम फुरात के किनारे इश्क की दुकान लगाओगे, यहाँ ताजिर खरीद
خریدنے آتے ہیں، یہاں تاجر خریدنے آتے ہیں، وہاں یار کی جلوہ گری ہوگی، اللہ اکبر، اور اس شان سے خریدی بکری ہوگی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ حسین تمہارا حج اکبر ہے، اس لیے کہ اگر تم نے یہ کیا تو قیامت تک کے لیے حج محفوظ ہو جائے گا، حج کے حقدار محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے امام عرش مقام اللہ اکبر مکمل طور پر جو ہے وہ کربلا جانے کا بلکہ کوفہ جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ سب کو پتا چل گیا، ادھر حاجی منا جا رہے ہیں، ادھر اللہ اکبر رسول اللہ کا شہزادہ تاجدار کربلا کوفہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ نام کوفہ کا ہے، جانا کربلا ہے۔ عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، حسین نہ جاؤ، اللہ اکبر مجھے ڈر لگتا ہے، بچے کو پتا ہے تم شہید ہو جاؤ گے، مجھے ڈر لگتا ہے اس سفر میں شہادت نہ ہو جائے، صبر کرتا ہوں صبر نہیں آتا، آپ نہ جائیں۔ عبداللہ ابن عمر آئے، آپ نہ جائیں، کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ پیشانی چوم کر کہتے ہیں اگر جا رہے ہو تو اے شہید ہونے والے شہید، اے اللہ اکبر، پیشانی چوم کر ابن عمر کہتے ہیں اے شہادت پانے والے شہید، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ روتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ابن زبیر کہتے ہیں نہ جاؤ، اللہ اکبر، سب کہتے ہیں۔ بالآخر جب پتہ چلا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو کہ امام نکل چکے ہیں مکہ المکرمہ سے، تو آپ جلدی آئے، آپ کے بہنوئی بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، آئے اور آنے کے بعد کہا حسین واپس چلو، تو امام نے ان کو کہا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ لوگ اس پہ بھی شور کرتے ہیں، سب نے سمجھایا، بڑے ضدی تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، لوگوں کو کیا پتا یہ ضدی پن نہیں ہے، یہ ذمہ داریوں کا احساس ہے جو آپ نے سب کو نہیں بتایا، اپنے بھائی عبداللہ ابن جعفر طیار کو بتایا۔ فرمایا نانا جان نے مجھے خواب میں کا خواب کیا ہے؟ کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے بتانے کی، بس مجھے حکم ہے کہ میں اس کو پورا کروں، اجازت نہیں ہے، اور جب تک میں حیات رہوں گا یہ خواب کسی کو نہیں بتاؤں۔ اور مجھے اپنے بزرگوں کی تحریروں سے پتا چلتا ہے کہ وہ خواب آپ نے دو لوگوں کو بتایا، ایک امام زین العابدین کو اور ایک سیدہ زینب پاک، اور کسی کو نہیں بتایا، وہ بھی آپ نے کربلا میں بتایا، اتنے سفر میں نہیں بتایا۔ اللہ اکبر، امام علی مقام ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو نکلے اور منزل بمنزل تقریباً 11 یا 14 منزلیں طے کرتے ہوئے محرم کی 2 تاریخ کو امام علی مقام 61 ہجری محرم کی 2 تاریخ کو کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچنے کی داستان بھی بڑی طویل ہے، لیکن میں اس کو اختصار کے ساتھ کرتے ہوئے، اور 2 سے لے کر کے 7 محرم تک جو ہے وہ مختلف افواج امام علی مقام سے آتی رہی، ملتی رہی، باتیں ہوتی رہی، ساری چیزیں۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام علی مقام نے آخری میں کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس چلے جانے دو، میں اس کی بیعت کروں گا۔ یہ انتہائی پھوڑ اور گندی بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت سے۔ ابن کثیر بھی اس کا انکار کرتا ہے، ابن جریر نے بھی اس کا انکار کیا ہے، اور ہر منصف مزاج مصنف نے بھی اس کا انکار کیا ہے۔ یہ صرف ناصبیوں کی گندگی ہے جو بوئی گئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال تو 7 محرم کو اتنا بڑا لشکر کربلا میں جمع ہو گیا کہ آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ لڑنے کے لیے عمر سعد کو بھیجا گیا، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، رائے کی حکومت کے لالچ میں وہ لڑنے کے لیے آیا۔ پوری داستان ہے، میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ وقت کی قلت مجھے اپنی طرف توجہ دلاتی ہے تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ جب پانی بند ہو گیا، ننھے بچے بھی ساتھ تھے، عورتیں بھی ساتھ تھیں، چھوٹی عمر کی شہزادیاں بھی ساتھ تھیں۔ 7 سے لے کر کے 9 تک اسی طرح گفتگو ہوتی رہی۔ امام کہتے تھے میں نے بیعت نہیں کرنا، وہ کہتے تھے آپ یزید کی بیعت کرو، آپ کہتے تھے وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ خلیفہ بننے کے قابل نہیں۔ دیکھیے یزید سے اگر دین کی پہچان ہوتی تو آج ہم منہ اٹھا کے جی نہیں سکتے تھے دنیا میں، کیونکہ دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ خلیفہ راشد، خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے کردار سے۔ دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ سیدنا عمر ابن خطاب سے۔
دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ سیدنا عثمان ذوالنورین سے. دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ امام علی مرتضیٰ سے. دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ بلال حبشی سے، ابو ہریرہ سے، حضرت سعد سے، سعید سے، طلحہ سے، زبیر سے. یہ دین کی پہچان کرانے والے لوگ. اگر اس کو امیر مان لیا جائے، بھئی پبلک کا اعتبار نہیں ہوتا لیکن امیر کا اعتبار ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی بگڑے سے بگڑا ہوا آدمی کتنا بھی بڑا شرابی ہو، کسی شرابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. شرابی بھی شرابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. زانی بھی زانی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. جواری بھی جواری کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. مجھے بتائیں، جب شرابی، جواری اور پاپی لوگ بھی کسی پاپی کو امام نہیں بناتے تو آپ اندازہ فرمائیں وہ رسول اللہ کا شہزادہ، ان کے اپنے دور میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، ان کے اپنے زمانے میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. ابن عباس نے کہا حسین اس وقت آخری تم نواز رسول ہو، تمہارے سوا کوئی نواز رسول نہیں ہے. ان کے ہوتے ہوئے پھر آپ کی عمر بھی بڑی، آپ کا علم بھی بڑا، آپ کا نسب بھی بڑا، آپ کا حسب بھی بڑا، آپ کا حسن بھی بڑا، آپ کا تقوی بھی بڑا، آپ کی پرہیزگاری بھی بڑی، آپ کی اصل بھی بے مثال، آپ کی نسل بھی بے مثال. ایسی ہستی کے ہوتے ہوئے کسی طرح یزید کو خلیفہ بننے کا کوئی حق تھا؟ ہرگز حق نہیں تھا. لیکن کوئی حکومت کا جھگڑا نہیں تھا، اس لیے کہ ارے حکومت تخت پر بیٹھنے کا نام ہے، حکومت لوگوں کو پھر حکومت کرنے کا نام ہے. اللہ اکبر! کیا کوئی ایسا حاکم بھی دیکھا ہے جو مرنے کے بعد بھی حکومت کرتا ہو؟ حسین تو وہ ہے جو ماں کی گود میں دودھ پیتے تھے تب بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے تھے، اور آج دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے ہیں، آج بھی میرا حسین بادشاہ لوگوں کے دل پہ حکومت کرتا نظر آ رہا ہے. یہ نہ ختم ہونے والی حکومت اللہ رسول کی طرف سے دے دی. حکومت تو ان کے گھر کی کنیز ہے، ان کے گھر کی کنیز ہے حکومت. وہاں تو بھیک میں حکومتیں دی جاتی ہے. یہ محمود غزنوی ہو یا کوئی بادشاہ ہو، یہ جوتیاں بردار ہے اس خاندان ذی وقار کے. کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. ان کے قدموں میں تاج بھی پڑے ہوتے ہیں اور تاجدار بھی پڑے ہوتے ہیں. اور میرے امام تو کہتے ہیں کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. ان کے غلاموں کی جھولیوں میں جو بھیک ہے وہ بادشاہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی. اس لیے کبھی ایسی بات نہ کرنا بچوں جیسی بات، بلکہ بچے بھی ایسی بات نہیں کرتے. پاگلوں جیسی نہ کرنا، پاگل بھی ایسی نہیں کرتے. کافروں جیسی نہ کرنا، کافر بھی ایسی نہیں کرتے. اس لیے کہ آج اگر دنیا میں کوئی کافر اور مشرک بھی چھپ کے شراب پی رہا ہے تو یہ کربلا میں ہوئے امام حسین کے احتجاج کا صدقہ ہے. آپ دیکھو دنیا میں مشرکین بھی جو شراب پیتے ہیں وہ چھپ کر پیتے ہیں، اور اگر پیتے ہیں تو ندامت کے ساتھ پیتے ہیں. اس لیے کہ اچھائی اور برائی میں میرے امام نے اتنا واضح فرق کر دیا. اور بڑے بڑے لیڈروں کے اقوال پڑھوں تو ٹائم ہوتا ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا میں بیعت نہیں کہا. اپنی اتنی بات کہی، مختلف اقوال ہیں. ایک بات یہ کہی، یہ اس کو حتمی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ ایسی بات کرنا کہ سارا ذمہ اسی کے سر جائے اور ہم کلیئر ہو جائے. امام نے فرمایا کہ اگر میرا آنا تمہیں نامنظور ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. یہ فرق، واپس جانے والے نہیں تھے، لیکن یہ اس کو گفتگو کا انداز کہتے ہیں یا اس کو الزامی جواب بھی کہتے ہیں کہ انسان یہ بتائے کہ یہ کتنے ننگے، یعنی ایکسپوز کرنے کے لیے، انہیں بے نقاب کرنے کے لیے کہ یہ کسی چیز کو قبول کرنے والے نہیں ہے، اس لیے ساری چیزیں پیش فرما. میرا آنا منظور نہیں تو میں چلا جاتا ہوں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں روم چلا جاتا ہوں. روم موجودہ ترکی کو کہتے ہیں، یعنی میں وہاں چلا جاتا ہوں. ایک روایت یہ بھی کہ میں ہندوستان چلا جاتا ہوں، وہاں جاتا ہوں. یہ بھی فرمایا. یہ باتیں آپ نے فرمائی. یا پھر ایک بات یہ بھی فرمائی کہ میں جنگلوں اور صحراؤں میں چلا جاتا تاکہ میں حالات دیکھوں کہ دو کیا کرتے ہیں. کچھ نہیں مانا.
उन लोगों ने, जालिमों ने ये कहा बैعت करें यजीद की। कहा मैं बैعت तो नहीं करूंगा क्योंकि मेरे जैसा आदमी यजीद की बैعت नहीं कर सकता। बिलाखिर शिमर जिल जोशन नाम का ये बंदा था, इसने इब्ने जियाद को बरगलाया कि वो तो बैठे बैठे इब्न साद तो बातें करते रहता है हुसैन से और जंग नहीं करना चाहता। तो शिमर जो था उसको कहा कि एक काम कर, तू जा और अब जंग वो नहीं करता तो तू कर। जैसे शिमर करबला में आया, इमाम की पहली नजर पड़ी तो फरमाया अल्लाह और उसका रसूल सच्चा है। तो लोगों ने पूछा आपने ये बात क्यों? फरमाया कहा कि मेरे नाना ने मुझसे कहा था कि मैं ख्वाब देखता हूं कि एक कोड़ी जिसको सफेद दाग, एक कोड़ी चितकबरा कुत्ता मेरे खून में मुंह डुबो रहा है। ये वही है। इससे पता चलता है कि कातिल इमाम हुसैन शिमर है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस पर, इमाम ने फरमाया कि हुजूर ने इसके बारे में मुझे खबर, देखिए आका ने कातिल भी बता दिया था कि ये सफेद दागी कोड़ी कुत्ता, और हुजूर ने फरमाया कुत्ता फरमाया उसको, अल्लाह अकबर। यानी उसको कुत्ते की शक्ल में अल्लाह ने रसूलुल्लाह को ख्वाब में दिखाया। हुजूर ने ख्वाब में उसको कुत्ते की शक्ल में देखा और फरमाया कि ये चितकबरा कुत्ता मेरी आल के खून में मुंह डुबोता है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह। फिर उसका कोई रिश्ता था हजरत सैयदा उम्मुल बनीन से। ये उम्मुल बनीन जो थी, ये बनु कल्ब की एक खातून है जिनका नाम खुद भी फातिमा है, और ये मौला अली की बीवी है, बड़े बहादुर घराने की खातून है। तो शिमर का कोई रिश्ता बहुत दूर का वहां से मिलता था। तो उसने हजरत अब्बास इब्ने अली, इसी तरह अब्दुल्ला इब्ने अली, इसी तरह जाफर इब्ने अली, मोहम्मद इब्ने अली, ये शहजादों को आवाज लगाई और कहा उम्मुल बनीन के जितने बच्चे हैं हम तुम्हें अमान देते। हजरत गाजी अब्बास ने कहा तुझ पे भी लानत और तेरी अमान पे भी लानत। रसूलुल्लाह के नवासों को कत्ल करेगा और हमें बचाएगा, हम उस जिंदगी पे लानत करते हैं जो आले रसूल की बेवफाई के साथ हो। हमें कोई तेरी अमान नहीं चाहिए, अपनी अमान अपने पास रख। और उसके बाद फिर 90 तारीख को जंग छिड़ गई। इमाम अली मकाम अपनी तलवार पर हाथ में हाथ रखकर और थोड़ी रखकर यूं बैठे हुए थे कि आंख लग गई। इस पर भी मुझे बड़ी अजीब सी चीज महसूस होती है कि 22,000 का लश्कर सामने, इंसान को टेंशन में नींद नहीं आती। मौला हुसैन कितने पुरसुकून थे करबला में कि लोग टेंशन में बिस्तर पे नहीं सो पाते, और मेरा मौला बैठे बैठे सो रहा है। हाय हाय हाय, क्या सुकून है। इसी को किसी कहने वाले ने कहा है हुस्न के 100 लिबास है, हुस्न के 100 लिबास है, फिर भी वो मुतमईन नहीं, इश्क पहन के मस्त है। ये एक दरीदा पैरहन, जो इश्क पहन लेता है वो मस्त हो जाता है। आपने तलवार पे हाथ रखा और आंख बंद हो गई। जब शोर और गुल की आवाज आई तो आपने आंख खोली तो गाजी मौला अब्बास कदमों में बैठे हुए और सर की तरफ सैयदा ज़ैनब पाक खड़ी थी। पूछा क्या हुआ? कहा हुजूर वो लड़ने के लिए कह रहे हैं। तो मैं लड़ाई तो होनी ही है, जब तो होनी है उनसे कह दो आज न लड़े, कल लड़ेंगे, कल जंग होगी। लड़ाई तो होनी, जंग तो होनी है। ये तो मेरे खून में अपनी उंगलियों को डुबोएंगे क्योंकि मेरे नाना ने मुझे बताया। इनसे कह दो कल आशूर है, 10वीं मुहर्रम है, और 10वीं मुहर्रम की ये मुबारक शब है। हमको इबादत पसंद है, हम इसमें इबादत करना चाहते हैं। एक रात की मोहलत दे दें। बहरहाल मोहलत ले ली। आपको भी कहता हूं आज की ये शब है, इसमें दुरूद पढ़ लो, कुछ नमाजें पढ़ लो, कुछ इबादतें कर लो, कुछ तिलावतें कर लो। ये भी सुन्नत है बुजुर्गों की। बहरहाल तो मेरे इमाम ने मोहलत ले ली, उन्होंने मोहलत दे दी, और इधर सूरज गुरूब हुआ, उधर शराब और कबाब का दौर चलने लगा। इधर मेरे इमाम ने एक कुर्सी थी सियाह लकड़ी की, उस कुर्सी पर इमाम बैठ गए। खैमे में सबको जमा किया और जमा करने के बाद मेरे मौला ने खुतबा दिया। इमाम या अल्लाह को जिसने हमें ईमान दिया और हमें नबी की अहले बैत में पैदा किया, नबी के घर वालों में हमें बनाया, और फिर उसके बाद इसी तरह हम्द बयान करने के बाद हुजूर पे दुरूद पढ़ने के बाद फरमाया देखो मुझे ये नहीं पता कि मेरे घर वालों से ज्यादा किसी के घर वाले वफादार हैं।
الحمدللہ جتنی وفا میرے گھر والے کرتے ہیں شاید ہی کسی کے گھر والوں نے کی ہو، میرے یار جتنے میرے وفادار ہیں شاید ہی کسی نے کی ہو۔ فرمایا دیکھو وہ میری خون کے پیاسے، اگر وہ مجھے پائیں گے تو تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ رات کا وقت ہے، ایک بندہ میرے گھر کے ایک فرد کا ہاتھ پکڑے، ایک اونٹ لے اور خاموشی سے چلا جائے، چلے جاؤ، سب چلے جاؤ، بیویوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ، گھر والوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ، بیٹوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ، بیٹیوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ، وہ میرے اکیلے کے خون کے پیاسے ہیں، جب وہ مجھے دیکھیں گے یہاں تو تمہارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ اور ایک طویل خطبہ دیا جس سے پورا خیمہ رو پڑا۔ امام نے فرمایا چراغ جل رہا ہے، اس کی روشنی میں اگر تم جانا نہیں چاہتے تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں چلے جاؤ، میں کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں اور میں کسی کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، یہ میری اجازت ہے، سب چلے جاؤ۔ لیکن وفا کا درس سیکھنا ہے تو کربلا سے سیکھو۔ آج کوئی بھائی کسی بھائی کا نہیں ہے، آج کوئی بہن کسی بھائی کی نہیں ہے، کوئی بھائی کسی بہن کا نہیں ہے، ہائے ہائے تباہی ہے، بربادی ہے، معاشرے کو آگ لگی ہوئی ہے۔ لیکن کربلا کیا بتا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام نے چراغ بجھا دیا اور تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش بیٹھ گئے اور پورے خیمے سے سسکیوں کی آواز اٹھ رہی تھی، دیر تک سسکیوں کی آواز اٹھی۔ پھر امام نے اب چراغ تو خود ہی بجھایا تھا، جلانا خود تو نہیں تھا، کسی نہ کسی کو تو جلانے کے لیے کہنا تھا۔ میرے مولا کو کتنا اعتماد تھا اپنے بھائی پر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے غازی اٹھو اور جلدی سے چراغ جلا دو، یعنی کہ گویا امام بتا رہے ہیں کون رہے گا کون نہیں رہے گا گارنٹی ہو نہ ہو، لیکن کوئی جا سکتا ہے مگر میرا غازی مجھے چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا۔ غازی نے چراغ جلایا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا اور سب روتے۔ کوئی کھڑے ہو کے کہتا حسین جب تک کہ خون کا ایک قطرہ بھی ہے آپ پہ نثار ہے۔ کوئی کہتا ہے مولا جب تک کہ ہمارے وجود زندہ ہیں آپ کی نالین پر بھی غبار آنے نہیں دیں گے۔ سب اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ بیویوں سے کہا تم چلے جاؤ۔ سیدہ شہربانوں نے کہا لعنت اس زندگی پر جو آپ کو چھوڑ کر جانے میں ہے، مجھے کوئی آرام نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جس شوہر کے ساتھ راحتیں گزاری ہے، جس سکون میں زندگی گزاری ہے، اس کو مصیبت میں چھوڑ کے جائیں گے تو فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بالآخر امام نے سب کو دعائیں دی، سب کو کہا اپنے اپنے خیمے میں جاؤ، عبادت میں مصروف ہو جاؤ، صبح جنگ کرنا ہے اور رات کو عبادت ہو رہی ہے، کوئی سو نہیں رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا لذتیں اٹھائی سجدوں میں، تلاوت میں کیا لذتیں اٹھائی۔ اب صبح آئی، اللہ اکبر۔ جیسے صبح طلوع ہوئی تو آج کی صبح کچھ الگ تھی، کچھ انفرادی تھی۔ میرے مولا نے فرمایا فجر کی اذان میرا علی اکبر دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ہم شبیہ پیمبر تھے تو ہم سوتے پیمبر بھی نظر آتے تھے۔ ہم سوتے پیمبر مطلب اللہ اکبر رسول اللہ کی طرح کی تصویر تھے تو آواز میں بھی کچھ مشابہت تھی۔ اللہ اللہ۔ 18 سال کے کڑیل شہزادے میرے مرشد سرکار امام علی اکبر نے اذان پڑھی۔ اذان پڑھنے کے بعد نوجوانان جنت کے سردار امام حسین نے نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ کیا لطف آیا ہوگا جس کا مؤذن اتنا پاورفل ہو اور جس کا امام اتنا پاورفل ہو، اس فجر کی نماز کو کیا نام دیا جائے؟ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ یہ کس مجاہد کی اذان ہے؟ اللہ اکبر۔ 18 سال کے کڑیل، اس کے بعد صبح ہوتی ہے اور دونوں طرف کے لشکر ترتیب پاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ امام علی جدہ وعلیہ السلام اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر ایک طویل خطبہ دیتے ہیں جس میں اپنی فضیلت بیان کی، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر بالآخر جو وہ عمر سعد اور شمر یہ دونوں بدبخت کہنے لگتے ہیں حسین یہ خطبے کی جگہ نہیں ہے، اب تم اپنی بک بک بند کرو، یا تو لڑو یا تو بیعت کرو۔ اور ایسے میں عمر سعد جو ہے وہ ایک تیر چلاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے گواہ رہنا لشکر حسین پر سب سے پہلے تیر میں نے چلایا ہے۔ ہائے ہائے نصیبہ تو دیکھیں باپ کا مرتبہ یہ کہ رسول اللہ پہ آنے والا تیر اپنے سینے پہ سعد ابن ابی وقاص لے رہے
رہے ہیں اور بیٹے کی حالت کیا، آل رسول پر پہلا تیر وہ چلا رہا ہے اور پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے۔ اس دور میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ ابتدا میں ایک ایک لڑا کرتے تھے، بدر میں بھی ایسے ہی ہوا، احد میں بھی ایسے ہی، وہ ایک طریقہ تھا اس دور کا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے میدان جنگ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی پہنچے اور یسار اور سالم یہ غلام تھے ابن زیاد کے، یہ دونوں میدان میں آئے، آپ نے دونوں کو اڑایا اور اس کے بعد بڑی بہت جنگ کی۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی نے وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کے بعد حضرت زہیر کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کے بعد اسی طرح شہادتیں ہوتی رہی اور سارے آوان و انصار کی شہادت ہوئی۔ ان شہادتوں کے درمیان امام کو بھی لڑنے کے لیے کبھی کبھار جانا پڑا، کسی کو بچانے کے لیے، کسی کو چھڑانے کے لیے، کسی کی لاش کو اٹھانے کے لیے۔ ایسے میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سارے آوان و انصار شہید ہو گئے۔ ان کی شہادتوں کے بعد پھر جب تک، لیکن وہ کتنے پکے وفادار تھے، جب تک کہ آوان و انصار موجود رہے، آل رسول کو کسی نے میدان میں جانے نہیں دیا، خود قربان ہوتے رہے، خود ان پر نثار ہوتے رہے۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں کی قبروں کا نشان نہیں ملتا۔ اگر کربلا میں امام حسین کے قدموں میں بادشاہ سے زیادہ آرام سے سو رہے ہیں تو یہ اسی قربانی کا نتیجہ ہے۔ جب لوگ دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے لوگ حسین اور آل حسین پر بعد میں حاضری دیتے ہیں، پہلے ان شہداء کو حاضری دیتے ہیں جنہوں نے پہلے آل رسول سے پہلے اپنے آپ کو ان کے قدموں پہ قربان کیا۔ وفائیں اتنا بلند کرتی ہے میرے بھائی، اللہ اکبر۔ جب پھر اس کے بعد شہزادوں کی باری آئی، اللہ اکبر، امام حسن کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن حسن، ابو بکر ابن حسن، اسی طرح سے اللہ اکبر محمد ابن حسن، مختلف مورخین نے نام الگ الگ لکھے ہیں۔ اس طرح سے امام علی مرتضیٰ کے شہزادے حضرت عباس کے دوسرے بھائی، ایک کا نام عمر ابن علی بھی ہے، اون ابن علی بھی ہے، محمد ابن علی بھی ہے، جعفر ابن علی بھی ہے، اسی طرح امام مسلم کے شہزادے، ان کی شہادتیں بھی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر، اب اصول برکت کے لیے چند شہادتیں پڑھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد گفتگو پوری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ان شہادتوں کے درمیان جب شہادتیں ہو رہی تھی، مولا علی کے کئی بیٹے شہید ہو گئے، بلکہ سارے بیٹے شہید ہو گئے ایک کے سوا، امام حسن کے سارے بیٹے شہید ہو گئے ایک کے سوا، اور حضرت مسلم کے اور دیگر بزرگوں کے سارے بیٹے شہید ہو گئے، چند لوگ بچے۔ ایسے میں حضرت سیدنا امام قاسم ابن حسن، جو امام حسن کی طرح خوبصورت تھے، 19 سال کی عمر تھی، امام کے پاس آئے، اپنے چچا کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں چچا، سارے چچا تو چلے گئے، بھائی چلے گئے، ایک کے بعد ایک سب رخصت، مجھے جانے دے۔ امام نے فرمایا نہیں، تو نے نہیں جانا۔ اب یہاں پر بہت غور سے سننے کی بات، امام حسین نے پہلی مرتبہ، امام حسین نے پہلی مرتبہ اپنے بھتیجے کو کسی چیز پر نہیں کہا۔ جس وقت امام نے کہا تو نے نہیں جانا، امام قاسم روتے ہوئے اپنی پھپھی کے پاس گئے، کہا پھپھی امی آج قاسم یتیم ہو گیا۔ حالانکہ امام حسن کی شہادت 50 یا 51 ہجری کی ہے، یعنی امام حسن کی جو شہادت ہے اس کو 10 سال بیت گئے، 10 سال بیت چکے امام حسن کی شہادت کو، اور امام قاسم آج کہہ رہے 61 ہجری کی 10ویں محرم کو کہہ رہے پھپھی امی آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا، اور رو رہے ہیں۔ باپ کی شہادت کے جنازے پر جب روئے تھے اس کے بعد آج پہلا اتفاق تھا رونے کا، ان 10 سالوں میں کبھی روئے بھی نہیں، کسی حادثے کے تھے، کسی دنیاوی حادثے پہ کبھی روئے بھی نہیں تھے، آج رو رہے ہیں پھپھی امی آج میں یتیم ہوں۔ سیدہ زینب نے سینے سے لگا کہا میرے لال ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ تم یتیم ہو؟ کہا پھپھی جب سے بابا کی شہادت ہوئی آج تک چچا نے احساس ہونے نہیں دیا کہ میرا باپ شہید ہو گیا، میرے باپ سے زیادہ پیار دیا، اور آج مجھ سے کہتے ہیں تو نے کربلا میں نہیں جانا، تو میں تو شہید ہوں، میں تو آج یتیم ہو گیا ہوں، مجھے شہادت کی اجازت نہیں، آپ اجازت لے کر دیں کہ میں بھی جاؤں گا۔ ماں سے کہا آپ اجازت لے کے دیں میں بھی جاؤں گا، کسی کو حوصلہ نہیں، کیا کہیں کیسے کہیں۔ ایسے میں امام قاسم گھٹنوں کو سر پہ رکھ کر کے رو رہے ہیں، اچانک کچھ خیال آتا ہے اور بازو کی طرف ہاتھ جاتے،
تو کچھ یاد آتا ہے کہ آج سے کم و بیش 10 سال پہلے میرے بابا نے شہید ہوتے وقت کہا تھا، میرے بیٹے قاسم جب تجھے بہت مصیبت آئے، دکھ آئے، غم آئے تو یہ خط میرا یہ تعویذ کھول کے پڑھ لے۔ جیسی تعویذ کھولا تو اس میں لکھا تھا، میرے لال میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو آج میدان کربلا میں ہوگا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں فاطمہ کے لال پہ اپنی جان کو قربان کر دے۔ جیسے یہ خط پڑھا اچھل گئے، مچل گئے، چچا کے پاس ہے، چچا اب بھی آپ مجھے روکیں گے؟ میرے بابا مجھے خود شہادت کی سند دے کر گئے۔ امام نے پڑھا، رو پڑے، رونے کے بعد کہا ٹھیک ہے جاؤ، اب میں کیسے روکوں؟ حمید بن مسلم یہ کوفیوں کے ساتھ آیا، یزیدی لشکر میں آیا تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب امامہ باندھ کر اور لباس پہن کر وہ شہزادہ حسن کا میدان میں آیا تو ایسا لگتا تھا جیسے زمین پہ چاند اترا ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے اس کی زلفیں کانوں تک تھی، خوبصورت سا چہرہ تھا، اور مجھے ابھی بھی وہ منظر یاد ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ اس کے دوسرے پیر کا، جسے الٹا پیر کہتے ہیں، دوسرے پیر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کے بدن پر بھی پیوند تھا اور اس کے امامے پر بھی پیوند تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کون ہے میرے مقابلے میں آئے؟ تو اس وقت ابن زیاد کے بھیجے ہوئے ان گرگوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کس کو بھیجیں، تو عمر سعد نے ارزق نامی پہلوان کو کہا، بعض مورخین نے ازرق بھی لکھا ہے اور ارزق بھی لکھا ہے، بہرحال تو اس پہلوان کو کہا، وہ بڑا اونچا تڑنگا مضبوط تھا، اس کو کہا کہ تو جا۔ اس نے کہا اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ کہا یہ بچہ دکھتا ہے لیکن یہ علی کی اولاد ہے، حسن ابن علی کا بیٹا یہ۔ بہرحال وہ نہیں گیا، اس نے توہین سمجھی، اپنے بیٹے کو بھیجا۔ سرکار قاسم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، دوسرے کو بھیجا، اس کے ٹکڑے کیے، تیسرے کو بھیجا، 4 بیٹے کو ایک کے بعد ایک جہنم رسید کیا۔ جب چاروں اس کے بیٹے کٹ گئے تو اب اس کو غصہ آیا اور مست ہاتھی کی طرح اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر میرے امام کے مقابلے میں آیا۔ جیسے ہی امام قاسم کے مقابلے میں وہ آیا، امام پر اس نے حملہ کیا، امام قاسم نے اس کو اپنی ڈھال پہ روکا، ڈھال تو ٹوٹ گئی لیکن جو تلوار اٹھائی اور اٹھا کر کے آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا جنگجو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تجھے زین کسنا نہیں آتی، گھوڑے کی زین نہیں کس سکتا تو؟ اور یہ کہا جیسے اس نے نیچے زین دیکھنے کی کوشش کی، ایک بار زور کا کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر تو حیرانی تھی کہ کیا بہادر ہیں رسول اللہ کے گھر کے شہزادے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! شیر خدا کے شیروں نے یوں دھول چٹائی ان لومڑیوں کو، اور پھر چاروں طرف سے حمید بن مسلم ہی کہتا ہے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا حسن کے چاند کو، اور جب گھیر لیا گیا تو ایسے تیروں کا میہ برسایا گیا، ایسے تیر برسائے گئے کہ زخمی ہو کر کے جب گھوڑے سے حسن کا چاند زمین پر آیا ہے، آواز دی یا اماں، یا اماں، چچا میری خبر لیجئے، چچا میری خبر لیجئے۔ امام اللہ اکبر حمید بن مسلم ہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین ایسے دوڑے جیسے کوئی عقاب اپنے شکار پہ دوڑتا ہے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ قاسم وہ خوبصورت لڑکا، وہ کہتا ہے لڑکا، خوبصورت جوان، وہ کربلا کی ریت پر اپنے پیروں کو زخموں کی وجہ سے رگڑ رہا تھا اور زخموں سے چور تھا، اور اس کے وجود سے خون یوں ٹپکتا تھا جیسے بھیگے ہوئے انسان سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ مولا کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ امام نے تلوار چلائی اور جب وہاں پہنچے گرد و غبار چھٹا تو تڑپتے ہوئے قاسم کے سرہانے امام یہ کہہ رہے تھے کہ قاسم تیرے چچا کے دوست بہت کم رہ گئے اور تیرے چچا کے دشمن زیادہ ہو گئے، جس نے تجھے شہید کیا ہے وہ کبھی سکون نہ پائے۔ اور اس کے بعد حمید بن مسلم کہتا ہے ہائے ہائے ہائے، اتنی دیر میں امام قاسم کے لاشے کو ایسا کچلا ان لوگوں نے کہ جب حسین اپنے بھتیجے کی لاش کو لے کر جا رہے تھے تو لاشا سینے سے لگایا تھا،
قاسم کا لاشا امام کے سینے سے لگا ہوا تھا اور دونوں پیر زمین میں جو وہ گھسیٹتے تھے، اور جس وقت آپ کا لاشا گیا آپ کی امی نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بیٹے نے باپ پہ لگے ہوئے دھبے کو دھو دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ حسن بزدل تھے، لیکن لوگوں کو آج پتا چل گیا کہ حسن کسی بزدل کا نام نہیں تھا، جس کا بیٹا اتنا بہادر ہو وہ کتنا بہادر ہوگا۔ ابھی یہی ہو رہا تھا کہ اتنے میں سیدہ زینب کھڑی ہے، لاشا رکھا ہی ہے خیمے میں، لا کر کے لاشا رکھا ہے، سیدہ زینب کھڑی ہے دونوں شہزادوں کو لے کر، بھیا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ پوری عمر کی کمائی ہے، انہیں بھی کربلا میں جانا۔ آپ نے سیدہ زینب سے کہا زینب کیا کہتی ہو، یہ چھوٹے بچے 8-10 سال کے بچے میدان میں جائیں گے، یہ اونو محمد، یہ جعفر کے پوتے عبداللہ کے بیٹے یہ کربلا میں جائیں گے، بھیا انہیں جانے دو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں بہن یہ بچوں کو میں کیسے جانے دوں؟ تو کہا اچھا کیا آپ فاطمہ کے نزدیک مجھے سرخرو ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے؟ کل اگر امی نے پوچھ لیا کہ میرے بیٹے پر ایسی مصیبت آئی تھی تو انہیں اپنے بچوں کو بچا لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اور اس کے بعد پھر امام نے کہا اچھا میں اجازت دیتا ہوں تم جو چاہے کرو۔ تو ماں نے کیا کیا؟ یہ بہن کا کردار، سیدہ زینب نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے کپڑے بدلائے، اور بچوں کے کپڑے بدلانے کے بعد سر پہ امامہ باندھا، چھوٹی چھوٹی تلوار کمر میں لٹکائی اور کہا جاؤ اپنے ماموں کو سلام کرو۔ جب ماموں کو سلام کیے امام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ اکبر، جب کوئی بچہ، کوئی مجاہد، جب کوئی بھی بہادر میدان میں جاتا ہے یا بچے گھر کے باہر جاتے تو ماں کیا دعا کرتی ہے؟ بیٹا جاؤ سلامتی سے واپس آنا۔ لیکن یہ ثانیہ زہرا ہے، یہ ثانیہ زہرا ہے، کیا خاتون ہے ثانیہ زہرا بنت علی، نبی کی نواسی۔ جب شہزادوں کو رخصت کرتی ہے تو اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ میرے بچوں کے پیروں میں استقامت عطا فرما تاکہ میں ان کو شہید دیکھ سکوں۔ علی کی بیٹی اس حوصلے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیج رہی ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ جس وقت شہزادے گئے اور بڑے گھمسان کی جنگ کی، اس جنگ میں کئی لوگوں کو قتل کیا، لیکن ایسے میں ظالموں نے دونوں کو شہید کر دیا اور کہا بدنہاد شمر ذل جوشن نے آواز لگائی حسین لے جا اپنے بھانجوں کی لاشیں۔ مولا حسین جب دونوں کے لاشوں کو اٹھا کر کے لا رہے تھے تو زینب پاک خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب بچوں کو بھیجا تھا تو وہ علی کی بیٹی تھی، لیکن جب بچے شہید ہو کر آ رہے تھے وہ صرف ایک ماں تھی۔ جب بچوں کے لاشیں کو کٹے ہوئے سر، جسم میں سر بھی نہیں تھے، سر کٹے ہوئے تھے، بغیر سر کے دھڑ تھے، جب میرے مولا حسین سینے سے لگا کر جب وہ لاش لا رہے تھے تو اس وقت قریب آ کر کہا زینب لو اپنے بچوں کو، اللہ نے تیرے بیٹوں کی شہادت کو قبول کر لیا۔ اس وقت سیدہ زینب نے دونوں بچوں کے کٹے ہوئے جسم کو اپنے جسم سے لگایا اور تڑپ گئی۔ اس دن عرض کربلا میں پتہ چلا کہ علی کی بیٹی ہونے کا روپ کیا ہے اور صرف ماں ہونے کا انداز کیا ہے۔ یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی۔ ابھی اللہ اکبر، ادھر قاسم شہید ہوئے اور محمد کا جنازہ اٹھا کہ ادھر غازی عباس میرا مولا خیمے میں بچوں کے درمیان کھڑے ہیں۔ شہزادی سکینہ کہتی ہے چچا کیا اب آپ ہماری فریادوں کو بھولنے لگے، آپ ہماری باتوں کو بھولنے لگے؟ چچا نے کہا کیا ہوا بیٹی؟ شہزادی کیا بات ہے؟ کہا چچا اصغر پیاسے ہیں، اصغر پیاسے ہیں۔ چچا پیاس سے مٹھیاں کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، پیروں کو سمیٹتے ہیں، دراز کرتے ہیں۔
چچا میں پیاسا. پھوپھی امی جب غم سے کبھی بے ہوش ہوتی ہے تو ابا کے پاس اتنا پانی بھی نہیں کہ پھوپھی امی کے چہرے پہ پانی چھڑک سکے. 3 دن ہو گئے چچا, کیا آپ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے چچا؟ غازی نے اپنے کندھے پر مشکیزہ ڈالا, اور آپ کو علمدار اس لیے کہتے ہیں کہ مولا حسین نے علم ان کو دیا تھا, ان کو سونپا تھا. علم اٹھایا, تلوار لی, ڈھال لی, چلے. آپ جانتے ہیں اتفاق دیکھیں, 4 شعبان امام حسین کی ولادت اور 4 شعبان غازی عباس کی ولادت, اور اتنے خوبصورت تھے غازی عباس, ایسا لگتا تھا جیسے تصویر علی ہو. اور ایک روایت میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب غازی عباس کی ولادت ہوئی تو ان کی آنکھیں بند تھی, وہی کیفیت. اور جب آنکھیں بند تھی, ماں کو دیکھا نہیں کھولا, بابا کو دیکھا نہیں کھولا, امام حسین آئے تو کہا میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو. تو جیسے امام حسین کی آنکھ کی گود میں پہنچے, غازی نے آنکھ کھول دی. یعنی سب سے پہلے اگر عباس غازی نے کسی کا چہرہ دیکھا تو وہ امام حسین کا چہرہ دیکھا. یہ ہے غازی عباس. اللہ اکبر. اور پوری زندگی وہ وفا نبھائی کہ کبھی بھی امام حسین کو تنہا کہیں جانے نہیں دیا. وہ سنبھالنے کے بعد سائے کی طرف پیچھے لگے رہتے تھے, ان کے بچوں کی خدمت کی, ان کے گھر کی خدمت کی. آج بھی ان کی اولاد حیات. امام علی مقام علی جدی والی السلام کے ساتھ جب وہ شہید ہوئے 34 سال کے تھے, ان کے بیٹے تھے عبید اللہ ابن عباس. عبید اللہ ابن عباس سے ان کی نسل چلی. ہندوستان میں اور دنیا بھر میں ان کی اولاد موجود ہے. یہ عباسی جو غازی عباس سے جو نسل چلی, اب میرے غازی کی نسل اب بھی موجود ہے الحمدللہ. اللہ اکبر. یہ صوفی عبد الرحمن چشتی جو صاحب میرات الاسرار ہیں, یہ انہی کی اولاد میں سے, غازی عباس کی اولاد, جنہوں نے میرات الاسرار لکھی, ایک ضخیم کتاب ہے ہندوستان کے اولیاء پر, تو انہی کی اولاد میں سے. بہرحال ہمارے ہندوستان میں بھی ان کی اولاد ہے, غازی عباس کی اولاد الحمدللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غازی نے جب کندھے پہ مشکیزہ رکھا, مشکیزہ رکھ کر کے آپ چلے. مختصر ہی کہہ سکتا ہوں, ٹائم اب ختم ہوتا ہے. غازی صاحب کی ولادت تو پڑھ دی, شہادت پڑھنے لگا ہوں. جن لوگوں کو جو بھی مرادیں دل میں لینی ہیں, ہر سال آپ مرادیں لیتے ہیں, اور میں لوگوں کو کہتا ہوں, یہ ثبوت ہے کہ بھیک دینے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن میرا غازی بغیر ہاتھوں کا ہے جو لوگوں کو بھیک دیتا ہے, جو ہاتھوں کے بغیر بھیک دیتا ہے. یہ مالیگاؤں کی عوام 25 سال سے گواہ ہے, جس نے جو بھی شہادت کے وقت مراد مانگی, اللہ نے میرے غازی کے صدقے ان کی مراد پوری کی. درجنوں بچے ہیں, بلکہ اب تو بچے سینکڑوں میں ہو گئے, درجنوں نہیں سینکڑوں میں. اسی سال کئی خاندانوں کے یہاں بچے ہوئے, وہ آ کے کہتا ہے سال بھر پورا نہیں ہوا, ہو گئے, یہ کہتا ہے ہو گئے, وہ کہتا ہے, کئی لوگ لے کر کے آئے. میں بھی بس اس مراد کے ساتھ پڑھ پڑھنا سید تو کر لینا. جن لوگوں نے جس مراد کے لیے کہا ہے, اللہ غازی پاک کی شہادت کے صدقے سب کی مراد پوری کر دیں. اور سب سے بڑی مراد یہ ہے کہ اللہ ایمان پر رکھے اور ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ فرمائے. غازی پاک کی شہادت پڑھنے لگا ہوں. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے. سیدہ نے دعا کی تھی, اللہ میرے وصال کے بعد علی جس خاتون سے نکاح کرے, بہادر گھرانے میں اللہ تعالیٰ بہادر بچے پیدا کرنا تاکہ میرے حسین کے کام آئے. مولا حسین کے وہ کام اس طرح آئے. غازی اپنے کندھے پر مشکیزہ رکھ کر کے فرات کی طرف چلے. 4000 کا پہرا تھا, 4000 کا پہرا تھا, 4000 کا پہرا تھا. میرے غازی نے تلوار چلائی, اور تلوار چلانے کے بعد اللہ اکبر غازی فرات پر پہنچ گئے. اللہ اکبر. مورخ لکھتا ہے تقریباً ان 4000 میں سے 500 لوگوں کو کسی کو زخمی کیا, کسی کو قتل کیا. گھوڑے کے پیر غازی نے جو ہے وہ اللہ اکبر فرات میں ڈال دیے.
फुरात में डालने के बाद नीचे उतरे, मशकीज़ा भरा, मशकीज़ा भरने के बाद सोचा पानी वहां पहुंचेगा, पानी पिएंगे शहजादगान तो मैं भी पी लूं। जैसे ही चुल्लू उठाया और पानी पीने के लिए मुंह के करीब ले गए, इमाम हुसैन की प्यास याद आ गई। गाजी यही वफा है कि आका हुसैन प्यासे हैं, उनके शहजादे प्यासे हैं, उनकी शहजादियां प्यासी हैं, अली असगर प्यासे हैं और तू पानी पिए। फौरन पानी छोड़ दिया। आका ने नहीं पिया तो मैं क्यों पीऊं। और उसके बाद मशकीज़े को कंधे पे डाला, घोड़े पर बैठे, एड़ लगा दी, जैसे ही चले अल्लाह अकबर, एक जालिम इब्ने अशअत नाम का आया और उसने बाजू पर ऐसा वार किया कि गाजी का एक बाजू कट गया और कट करके गिरा। गाजी ने फौरन दूसरी तरफ अल्लाह अकबर तलवार भी थामी, मशकीज़ा भी थामा, परचम भी थामा और उसके बाद जब दूसरे बाजू पर वार किया गाजी के, तो गाजी ने मशकीज़े को जो है वो मुंह में पकड़ लिया और अलम को गिरने नहीं दिया और अलम को जो है वो अपने सीने से चिमटा लिया। अलमदार है वो गाजी। अलम कहते हैं झंडे को, अलम कहते हैं झंडे को, और हर जंग में झंडा उठाया जाता है। गाजी ने अपने सीने से अलम को उठा लिया, उस झंडे को उठा लिया और उसके बाद एक नापाक सी आवाज गूंजी, जल्दी करो इससे पहले कि अब्बास ख़ैमे आले अबा की तरफ पहुंचे, तुम लोग उसके मशकीज़े पर ही तीर चला दो। गाजी घोड़ा दौड़ा रहे थे, ऐसे में एक तीर आया और मशकीज़े को चीरता हुआ जो है वो गाजी के सीने पे जाके लगा। गाजी ने आवाज दी, या हुसैना अतरिकनी, या हुसैना। फूट फूट कर रो रहे थे, इसलिए रो रहे थे कि मैं आज अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सका। और उसके बाद कमरे बनु हाशिम, जाने वफा, शाने वफा, आबरूए वफा, जिस वक्त घोड़े से जमीन पर आए, जब कोई किसी जगह से गिरता है तो अपने सर को और अपने जिस्म को चोट से बचाने के लिए हाथों का सहारा लेता है। हाय गाजी तेरे हाथ भी कट चुके हैं। इमाम अली मकाम को आवाज लगाई, या हुसैना, मेरे आका हुसैन मेरी मदद फरमाए। इमाम अल्लाहु अकबर जिस वक्त गाजी की तरफ चले, अपने कमर पे हाथ रख लिए। अली अकबर ने पूछा, बाबा आप कमर पे हाथ रखते फरमाया, शहजादे तेरे चचा के जाने से आज हुसैन की कमर टूट गई। मौला पहुंचने के बाद गाजी के कटे हुए बाजू देखे, फूट फूट के रो पड़े और गाजी की आंखें बंद थी। मेरे मौला गाजी अब्बास ने आंखें बंद कर रखी थी। जैसे ही सर को अपनी गोद में लिया, अपने हाथों से गर्दों को बाहर साफ किया, गाजी ने आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद गाजी ने मुस्कुराया। हाय हाय क्या हौसला इन लोगों का, जख्मों से चूर है, पूरा वजूद लहू लहान है। गाजी मुस्कुराते, मुस्कुरा के कहते, आका मेरी कुछ वसीयतें। का क्या? एक वसीयत तो ये है आका कि मुझे शहीद होने के बाद खैमे में मत ले जाना, मुझे खैमे में मत ले जाना, सबको ले जाते उठा के, मुझे मत ले जाना। गाजी वो क्यों? मुझे सकीना से शर्म आती है कि मैं उनकी मुराद पूरी न कर सका। बाबुल हवाइज कमरे बनु हाशिम अपनी भतीजी की मुराद पूरी न कर सका, और अगर उसको पता चल गया कि मैं शहीद हो गया तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी आका। इसलिए मुझे यही पड़ा रहने देना, ये मेरी लाशों के साथ जो चाहे कर ले, लेकिन मैं सकीना की खातिर आपको वसीयत करता हूं कि आप मेरे लाशे को यहीं रहने देना। इमाम की आंखों में आंसू थे, अब्बास मुस्कुरा रहे थे। इमाम ने कहा, सबकी मुराद का ख्याल रखने वाले, मेरी भी तो एक तमन्ना पूरी कर दे, मेरी भी तो आरज़ू पूरी कर दे। जी आका फरमाए, अब्बास जब से तूने होश संभाला कभी मुझे भैया नहीं कहा, कभी मुझे भैया नहीं। मैं फातिमा के बेटों में सबसे छोटा था,
इसीलिए मुझे भैया कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन तू मेरा छोटा भाई हो के भी तूने मुझे भैया नहीं कहा। एक बार मुझे भैया कह दे। जब भी कहा काका, जब जब कहता था भैया कह दे, कहता था आपकी अम्मी तो नबी की बेटी है, मेरी अम्मी आपकी अम्मी की कनीज है, मैं कैसे भैया कह दूं। आज आप भैया कह दे। लिखने वालों ने लिखा, मौरखीन लिखते हैं, गाजी ने आंख खोली और मुस्कुरा के कहा भैया। ये आखिरी जुमले थे गाजी के। एक भर्राई हुई आवाज में कहा भैया, और हमेशा के लिए गाजी की आवाज भी खत्म हो गई और आंखें भी बंद हो गई। इमाम ने सर को करबला की रेत पे रखा और आस्तीन से आंसू पोंछते हुए, एक आस्तीन से मेरा इमाम आंसू पोंछ रहा था और दूसरे हाथ को कमर पे रख के आगे बढ़ रहा था। इस तरह से मेरे गाजी की शहादत हुई और गाजी ने वफा का यूं हक अदा किया। शायद यही वजह है कि सारे शहीद एक साथ एक गुंबद में हैं और तन्हा मेरा गाजी अलग एक गुंबद में। जब अल्लाह तुम्हें हरम दिखाए, मेरे हुसैन पाक का तो देखना, सारे शहीद एक साथ हैं, अकेला मेरा गाजी एक तरफ है। हालांकि बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने। ऐसा लगता है कि जैसे आज भी मेरा गाजी अपने मौला के मुंह को तक रहा है और यूं लगता है कि हुसैन आज भी गाजी को तक रहे। पिछले साल जब मैं करबला गया, जब मैं करबला पहुंचा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गाजी अब्बास का रोजा दाएं था और मौला हुसैन का रोजा सामने था, और दोनों के बीच में खड़े होकर मैंने ये शहादतें पढ़ी जो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वल्लाह जब मैं गाजी की शहादत पढ़ता तो गाजी को देखता, मौला की शहादत पढ़ता तो उधर देखता। 25 साल में मैंने मदीने मुनव्वरा में भी शहादत पढ़ी। जिस वक्त मैं हज को गया था मैंने वहां भी शहादत पढ़ी, हर जगह शहादत पढ़ी, हर जगह शहादत पढ़ी। हाय हाय, अल्लाह ताला ने मुकद्दर में था, ये तमन्ना थी। बल्कि ये बात आपको बताऊं, जो मैं लोगों को कहता हूं ना कि गाजी की शहादत पढ़ रहा हूं, मुरादे ले लो। मैंने पिछले साल जब 25 साल पूरे हो गए, गाजी की शहादत पढ़ते पढ़ते मैंने ये अर्जी लगाई थी कि मैंने दुनिया भर में आपकी शहादत पढ़ी, आपके रोजे से दूर होकर, कभी कदमों में भी खड़े होकर सबक सुनाने का मौका दे। वल्लाह लोगों को 1 साल गुजरता है, मुझे 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि मुझे गाजी के रोजे पे शहादत पढ़ने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया। आप इनके सदके में मुरादे मांगे, ये अल्लाह के खास लोग हैं। और गाजी ने इस तरीके से हक अदा किया, इस तरीके से हक अदा किया। गाजी कहते हैं गाजी का रोजा अलग है, आज भी बाबुल हवाइज के नाम से मशहूर है। लोग मुरादे मांगते हैं, तमन्नाएं मांगते हैं, अल्लाह ताला तमन्नाएं पूरी करता है। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ गाजी पाक की शहादत के सदके, जो हर साल आप लोग आते हैं सुनने के लिए, अब तो दूर दूर से भी लोग आते हैं, इंटरनेट पे भी सुनते हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, सबकी मुरादें पूरी फरमाए और इन महफिलों को अल्लाह नजर बद से बचाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। कल की 10वीं महफिल होगी, कल हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, कल जल्दी बयान शुरू कर देंगे, इसलिए गुजारिश है थोड़ा वक्त का ख्याल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो लोग बच्चे लेकर